اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تو اپنے اس معاشرے سے ظلم کو ختم کیجئے، اپنے اس معیار کو اتنا بلند کر لیجئے کہ ہم کسی اور کے ہاتھ پکڑنے والے بن جائیں جو ظالم ہو، جو امت مسلمہ کا خون نچوڑ رہا ہو۔ ہم تو اپنے مظالم جو ہیں، اپنے جو معاملات ہیں ان کو بھی درست نہیں رکھ سکتے، ہمیں یہ کیا کہ ہم کسی ظالم کا ہاتھ جا کے روکیں کہ وہ امت کے ان جو کمزور لوگ ہیں، جو سمجھے جاتے ہیں، ان کے اوپر وہ ہاتھ ڈالیں۔ ہم کیسے روکیں گے جب ہم خود ایک دوسرے پہ اتنا ظلم کرتے ہیں؟ ظلم کی داستانیں اگر جاننی ہیں تو عدالت چلے جائیے، اپنے بہن بھائیوں کے حق کھانے والے ان لوگوں کو دیکھ لیجئے جو محض ایک وکیل کی بنیاد پر، ایک جج کی بنیاد پر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ حرام جو تھا وہ حلال ہو گیا ہے، سمجھ لیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح بخاری کے اندر کہ اگر میں کسی کی زبان دانی کی بنیاد پر، یعنی وہ بہت زیادہ بولنے والا ہے، اس کو دسترس ہے اس پہ، اس کو ملکہ حاصل ہے کہ وہ صحیح کو غلط، غلط کو صحیح کر کے دکھا دے، تو اگر میں کسی کے حق میں فیصلہ کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فیصلہ کر دوں، تو ایسے سمجھے کہ میں نے اس کو جہنم کے انگارے کاٹ کے دیے۔ تو آپ نے پھر ساتھ یہ بھی فرمایا وہ جتنا زیادہ کر سکتا ہے کر لے، یعنی یہ نہ سمجھے کہ عدالت سے چونکہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے تو ہم بری ہیں، یہ نہیں ہے۔ وہ عدالت بھی پیش آنی ہے جس میں ہر ایک کو اس کا حق لے کے دیا جائے گا۔ تو ظلم کو اپنے معاشرے میں پنپنے نہ دیں، پھیلنے نہ دیں، بڑھنے نہ دیں، اس کا ہاتھ روکیں، ٹوکیں۔ وہ کسی بھی نوعیت کا ظلم ہو تو یہ اس معاشرے میں ایسے سمجھے ہمارے اندر ایک جو ہے تبدیلی آئے گی، ایک ہم اپنے اندر ایک جذبہ سمجھیں گے کہ ہم نے ظلم کے سامنے دیوار بننا ہے، تو پھر ہمارے اندر یہ بھی داعیہ پیدا ہوگا کہ ہم دیگر جو کفار اور دیگر جو ممالک ہم پہ ظلم ڈھا رہے ہیں ہم ان کو بھی روکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا۔ دوسری صورت کیا ہو سکتی تھی؟ وہ اس کو کسی اور کے حوالے کر دے، چلو میں تو ظلم نہیں کر رہا تو چلو اس کو عدالت کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کو تھانے میں کروا دیتے ہیں، اس کو کسی دشمن کے حوالے کر دیتے ہیں، جیسے ایسے کیسز ہماری تاریخ کے اندر موجود ہیں کہ دشمنوں کے حوالے مسلمانوں کو کیا گیا۔ بیٹی اور بیٹے کی، یعنی ملک کے بیٹے اور بیٹی کی بھی پرواہ نہیں کی گئی، تو اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو وہ خود ظلم کرے ولا یسلمہ، اور نہ کسی کے سپرد کرے کہ تم اس پہ ظلم کرو۔ ان دو باتوں میں اگر ہم ماضی قریب میں دیکھیں تو کچھ ہمارے سامنے منظرنامہ آتا ہے، آپ کو شاید اس سے کچھ اختلاف بھی ہو، لیکن امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا اسامہ بن لادن کی ایک وجہ سے، یا اس کو بہانہ بنا کے، تو انہوں نے نہیں دیا، جنگ چھڑی، کیا کچھ ہوا، اس کے بعد نتائج دیکھیے اب کیا ہیں، افغانستان کہاں پہ کھڑا ہے، اور ہم نے اس کو اڈے فراہم کیے، تو آج دیکھیے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اور اڈے نہیں فراہم کیے، اپنے لوگ بھی ان کے حوالے کیے، یہ عافیہ صدیقی کیسے گئی ان کے پاس؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ جب ہم اپنے آپ پر خود ظلم کر رہے ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو امت پر مسلط کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، میں کسی تاریخ کی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا، قرآن مجید کے اندر 15ویں پارے کے آغاز میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان پہ ایسے لوگ مسلط کر دیے، اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار، ہم نے پھر بنی اسرائیل کو ان کے جرائم کی پاداش میں ایسے لوگ ان پہ مسلط کر دیے جو ان کے گھروں تک جا گھسے اور ان کو تہس نہس کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے بھی سزائیں دیتا ہے، ظالم کو مسلط کر کے بھی اللہ تعالیٰ سزائیں دیتا ہے
کاش ہم یہ جان پائیں کہ ہم مجرم ہیں، ہم نے جرم کیے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو کچھ حیثیت نہیں دیتے، نہ مسجد میں، نہ ایوان میں، نہ پارلیمنٹ پہ، نہ عدلیہ میں، کہیں بھی اس کو وقت نہیں دی جاتی، تو پھر جیسے حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کا شکوہ اللہ تعالیٰ سے کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اللہ کی نصرت نہیں آ رہی؟ وہ بلکتے بچے، وہ زخمی جسم اور وہ نیم بسمل، وہ ہمارے مائیں بہنیں بیٹیاں جو اس حالت کے اندر ہیں، اس میں ہمارا جرم بھی شامل ہے کہ ہم نے بحیثیت امت کچھ سمجھا نہیں ہے۔ قرآن اور سنت، اس کی تعلیمات کو ہم بس ایک مخصوص دائرے میں سمجھتے ہیں کہ مسجد میں آ گئے تو بس ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہماری زندگی ہے اور ہم ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اتقوا دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچ جاؤ۔ کیا ہم بچتے ہیں؟ ہم تو ظلم کرتے ہیں جہاں تک ہو سکے، اور جیسے بھی ہو سکے ہم وہ کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت کی طرف سے ہمارے حق میں فیصلہ ہوا ہے، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مظلوم کی آہ، اس کی پکار اور اس کی بقا کے سامنے کوئی چیز حائل نہیں ہے، وہ سیدھی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ فلسطین کے لوگ، کشمیر کے لوگ جو مسلمان بھی ہیں، کلمہ گو بھی ہیں، وہ مظلوم بھی ہیں، وہ دعائیں کر رہے ہیں، تو وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کے کوئی اثر انگیزی نہیں دکھا رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سوال بنتا بھی ہے۔ اور اس اللہ تعالیٰ کی نصرت کے سامنے کیا رکاوٹ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ بے شک ہم اپنے رسولوں کی نصرت کرتے ہیں، رسولوں کی نصرت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا قانون اور ضابطہ ہے کہ وہ نصرت کرتا ہے اپنے رسولوں کی، اور اہل ایمان کی بھی نصرت کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کرے گا۔ جس دن سارے جو گواہ ہیں وہ گواہی دیں گے، اکٹھے ہوں گے، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی اور اللہ کے رسولوں کی، اپنے رسولوں کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا۔ اب مجھے بتائیے کہ جتنے رسول اعظام گزرے، انبیاء کرام علیہ السلام، رسول اعظام علیہ السلام، ان پر کیسی کیسی مشکلات آئیں اور کیسی کیسی انہوں نے تکالیف جھیلی۔ بلکہ اگر آپ کے ذہن میں وہ حدیث مبارکہ ہو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آئیں، تو آپ نے فرمایا الانبیاء، انبیاء پہ آئیں سب سے زیادہ آزمائشیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی آزمائش کی بھٹی سے نہ گزریں اور اللہ کی نصرت آ جائے، یہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی ضابطہ ہوتا تو یقین کیجئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی وہ ہستی تھی کہ آپ کو ذرا بھر بھی کوئی تکلیف، نہ اعصابی، نہ نفسیاتی، نہ جسمانی، نہ آپ کے احباب کو کوئی ایسی تکلیف پہنچتی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سارے عروج اور بلندیاں آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا۔ وہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کندن بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کی بھٹی سے گزار کر، وہ اہل مکہ کے ظلم سہ کر، اللہ تعالیٰ نے جو ایک جماعت تیار کروائی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ ایسی عظیم الشان جماعت تیار ہوئی کہ وہ پھر کئی نسلوں تک امت مسلمہ کی قیادت کرتی چلی گئی۔ یہ ان آزمائش کی بھٹیوں سے گزرنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ نصرت وہ فوری کیوں نہیں ملی۔ دوسری بات یہ کہ ہم جلدی مچا لیتے ہیں، جیسے ہم کسی جگہ پہ درخواست دے کے چاہتے ہیں نا کہ فوری یہ کام کیوں نہیں ہوا، تو اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی کوئی دعا کر کے یہ چاہتے ہیں وہ رزلٹ ہمیں ملنا چاہیے جس کی دعا ہم نے پچھلے پہر اٹھ کے کی تھی۔ ایسے نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے،
آپ نے کتنی دعائیں مانگی، امت کے لیے مانگی، اس کے بلندی کے لیے، اس کے عروج کے لیے، اس کی خیر کے لیے، برکت کے لیے، لیکن وہ اس کو حاصل ہوتی ہیں جو اس نہج کو، اس رستے کو اختیار کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے بہت ظلم سہے، اور ان کی کمر پر نشان پڑ گئے تھے اس ظلم کی وجہ سے، جیسے گڑھے چھوٹے چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ تو ان سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے وہ نشانات دے کے پوچھا یہ کیا؟ تو وہ کہنے لگے یہ تب کی بات ہے جب مجھے لٹا کے مجھ پر انگارے رکھے جاتے تھے اور وہ بجھ جاتے تھے میرے پیپ سے اور لہو سے، اور وہ کمر ہی پر ایک نشان بن جاتا تھا۔ آپ کوئی کوئلہ ذرا اپنے ہاتھ پہ تو رکھ کے دیکھیں کہ کیسی کیفیت ہوتی ہے، رکھنا تو دور کی بات ہے، ہم اس کے پکڑ بھی نہیں سکتے، پکڑ کے پھر رکھنا اور پھر اس کو سہنا اور پھر اس کوئلے کا وہاں پہ بجھنا، یہ صورتحال سے وہ گزرے تھے۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عرض پیش کی۔ کیا عرض پیش کی؟ کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کریں۔ یہ کوئی ایسی عرض نہیں تھی جو ناجائز تھی، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ سے دعا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نفسیات کو جانتے تھے، جو ان کی اس ساری آج تک کی ان قربانیوں کو جانتے تھے، تو آپ نے ان سے جو ارشاد فرمایا وہ ہمیں ضرور اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا چاہیے، اور جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو ہمارے سامنے یہ بات ضرور آنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے جو پہلے لوگ تھے ان کو آرا رکھ کے ان کے درمیان میں ان کو دو حصوں میں کر دیا جاتا تھا، زمین میں دبا کے، تو یہ چیز بھی ان کو ان کے دین سے نہیں روک سکی۔ ان پر لوہے کی کنگھیاں ایسے پھیری جاتی تھیں جس سے ان کے پٹھے اور ان کی ہڈیاں نظر آنے لگتی تھی، لیکن یہ چیز بھی ان کو ان کے دین سے نہیں روک سکی۔ اور پھر آپ نے فرمایا واللہ لا یتمن ھذا الامر، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ضرور پورا کرے گا، اس کو انتہا تک پہنچائے گا۔ حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت، کہ ایک شخص، ایک سوار وہ صنعاء سے حضرموت جائے گا۔ یہ وہ علاقے تھے جہاں پہ ویرانی تھی، اجاڑ تھا، وہاں پہ امن سکون نام کی چیز نہیں تھی۔ یہاں تو پھر بھی امن و سکون تھا، وہاں ایسا کوئی تصور نہیں تھا۔ تو آپ نے ان علاقوں کے نام لے کے بتایا کہ ایک سوار وہاں سے جائے گا، اس کو اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِن تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم جلدی چاہتے ہو۔ اتنا ظلم سہ کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو جواب آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ تم جلدی نہ کرو، حالانکہ انہوں نے دعا کی درخواست کی تھی۔ ہم جو دعائیں کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک نقطہ نظر ہونا چاہیے۔ اگر ہم تو شکایت کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے التجائیں کر رہے ہیں تو یہ ایک مومن کا کام نہیں ہے، اس کی نصرت لینی ہے، لیکن اس کے پیچھے آپ کا ذہن کیا ہے، آپ کی سوچ اور فکر کیا ہے۔ آپ کچھ عمل نہ کریں، کردار نہ دکھائیں، آپ یہ کہیں کہ وہ نصرت کیوں نہیں اتر رہی، آپ یہ شعر پیش کریں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی، لیکن وہ فضائے بدر پیدا کیسے ہوتی ہے اس کے لیے آج کوئی بھی شخص تیار نہیں ہے۔ یہ جو میڈیا پہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں نا فلسطین کی، یہ ٹھیک ہے، ایک حق ہے جو آپ کم سے کم سطح کا آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ وہ جنگ نہیں ہے جو پیغمبر اعظم و آخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، یا جس کی حکمت عملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، وہ یہ جنگ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس بات کو سمجھیے کہ جب تک دعائیں ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے رہیں اور اس کے پیچھے ہمارا کوئی تصور نہ ہو، کوئی ذہن نہ ہو، کوئی سوچ اسلامی نہ ہو،
میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، کہ ہم اپنے رسولوں کی بھی نصرت کرتے ہیں اور اہل ایمان کی بھی نصرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تذکرہ رسولوں کے ساتھ کیا، کیوں؟ کہ جو بھی اہل ایمان اپنے انبیاء اور اپنے رسول اعظام علیہ السلام کی تعلیمات پہ چلے گا تو اس کو نصرت ملے گی، جو نہیں چلے گا اس کو نصرت نہیں ملے گی۔ اس کی ایک اور مثال آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ احد کا میدان ہے اور صفحہ ہستی کے عظیم ترین لوگ ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد پوری امت کا اتفاق ہے، عظیم ترین لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ احد ہے، ایک چھوٹی سی نافرمانی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کے نتیجے میں دیکھیے وہ جنگ کی حالت کیسے بدلی۔ وہ نتیجتاً مسلمانوں کی فتح تھی، لیکن جو مشکل حالات پیش آئے، جو مسلمانوں میں ایک جو ہے اضطراب کی کیفیت پیدا ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا، جو آپ کے سر پہ زخم لگا، اور جو جتنی تکالیف اٹھانی پڑی وہ کیا تھی؟ وہ ایک نافرمانی کا نتیجہ تھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر بیان فرمایا۔ تو جب وہ اتنی عظیم جماعت ایک چھوٹی سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی، وہ بھی اس وجہ سے نہیں، وہ بھی اجتہاد کی بنیاد پر، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ 50 تیر انداز اس جبل عینین پہ برقرار رہیں گے، یہاں سے نہیں ہلنا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب فتح ہو چکی، اب غنیمتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، تو اب کیا کسی دشمن نے دوبارہ حملہ کرنا ہے؟ تو اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پھر پیچھے سے حملہ کر دیا، اور اس وقت جو مسلمانوں پہ حالت گزری وہ قرآن مجید بھی اس منظرنامے کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم اللہ کی نصرت کے وہ اسباب اپنے دلوں میں، اپنے جذبوں میں، اپنے معاشرے اور ماحول میں پیدا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں آتی۔ اللہ کی نصرت آتی ہے ان اسباب کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے۔ اسی طرح ہم جب اپنے بھائی کی مدد اور اس کی نصرت اور اعانت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر بھی ہمارے مختلف نقطہ نظر ہوتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اس میں بھی شکوہ پوشیدہ ہوتا ہے، یہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ ارشاد نبوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ضرور کرو گے، یعنی یہ تم پہ لازم ہے، تم نے کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ آج ہم نہیں روکتے، آج ہم نہیں ٹوکتے، آج ہمارا ذہن یہ بنایا گیا کہ سب صحیح ہے، سب صحیح ہے، کوئی دنیا میں کھبا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو اپنے بچوں کے معاش کے لیے بے قرار ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو دین پہ چل رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو اپنے آباء و اجداد کی تقلید کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو معاشرتی رسوم و رواج کو اپنا زندگی کا مقصد بنائے بیٹھے ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو منافق ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو مرتد ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس تاج نبوت کو کسی اور کے سر پہ سجاتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ تو ملا، یہ مولوی ایسے ہی تمہیں تشدد کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، ایسی بات بالکل غلط ہے۔ آپ اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو یقین کیجئے ایک ایک بات پر، یہ جو میں نے اشارے کیے، بہت سی وعیدیں موجود ہیں، تو ہم اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور کوئی نہ کوئی تسلی کسی طرف سے مل جاتی ہے، کبھی شیطان سہارا دے دیتا ہے۔ تو ہمیں اس اصل نہج کی طرف، اس راستے کی طرف آنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں یہ ترغیب دی کہ ہم اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، ان کی نصرت اور اعانت کریں۔ ایک تو یہ ہوا نا کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اور جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ آپ دیکھیے کہ 13 سالہ جو مکی دور ہے اس میں مسلمانوں پر بہت سے ستم ڈھائے گئے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے کے لیے کیا پالیسی اختیار کی؟ وہ ہجرت کی پالیسی تھی۔ ہجرت حبشہ ہوئی، اور ان مہاجرین نے جو ہجرت کر کے گئے تھے ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ ہمارے پیچھے کیا بنے گا، ہمارے مال و اسباب کا کیا بنے گا، ہماری ان جائیدادوں کا کیا بنے گا۔ اور جنہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، جو مہاجرین مدینہ تھے، مکہ سے جو آئے تھے، انہوں نے بھی کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی تھی کہ ہمارے وہ مال و اسباب جن کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کا کیا بنے گا۔ آج امت مسلمہ کا فرد یہ کہتا ہے کہ میں اگر یہ چھوڑوں گا بھی تو مجھے اس کے اگینسٹ ملے گا کیا، اس کے مقابلے میں مجھے حاصل کیا ہوگا۔ کوئی سود سے بیزار ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ میں اگر یہ بینک کی جاب چھوڑتا ہوں تو اس کے نتیجے میں مجھے جاب ملے گی کہاں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ چھوڑ کر دیکھنا تو ہم سیکھیں، اللہ تعالیٰ کیسے رستے کھولتا ہے یہ اس کی پھر مرضی ہے۔ ہمارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے چلے جانا، اس ناہموار زمین کو ہمارے لیے ہموار کرنا اس مالک کائنات کا کام ہے۔ ہم نتائج کو کبھی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ یہ امت مسلمہ بالکل اپنی سوچ میں وہی مادہ پرستی کا عنصر رکھتی ہے جو کفار رکھتے ہیں۔ یہ توکل، یہ ایمان، یقین ان کیفیات سے بالکل بیگانہ ہے جو قرآن اور سنت ہمارے ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی بجا آوری کرنی ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس زمین کو، اس خطہ ارضی کو ہمارے حق میں کرے گا۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں سکھائیں، جو ہمیں دعائیں کرنے کا، یا ہمیں یہ فرمایا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے دعا کی جو مکہ میں ابھی تک قید تھے، مکہ میں قید تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنی ریاست قائم کر چکے تھے۔ تو آپ دعا کرتے تھے کہ جو قید میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نجات نصیب فرما، اور اہل مکہ پر ایسے تو قحط مسلط کر دے جیسے یوسف علیہ السلام کے عہد میں وہ قحط آیا تھا، ایسا قحط ان پہ مسلط کر دے۔ تو پھر ایسے ہوا، پھر قریش خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرضداشت ہوئے کہ ہمارے تو اب گزر بسر نہیں ہو رہا۔ پھر محمد کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ان کی سفارش کو قبول کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اپنے جو مسلمان بھائی ہیں ان کی ذہن سازی بھی ضروری ہے، ان کو دین پہ استقامت وہ بھی ضروری ہے۔ اور قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ تمہارا آپس میں جو مدد کا تعلق ہے وہ اس دین کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر وہ تم سے دین کی بنیاد پہ تعاون طلب کرتے ہیں تو تمہارے ذمہ لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو۔ دین کی بنیاد، وہ دین جو آج ہم سے چھوٹا ہے، جو آج ہم سے روٹھا ہے، جو آج ہمارے زندگی کے کسی پہلو میں اس کے کچھ جو ہیں تصورات نظر آتے ہیں کہ نام مسلمانوں والا ہے، کہ ہم مسجد میں کبھی کبھی جاتے ہیں کہ ہماری جو نکاح ہے، نکاح وہ پڑھایا جاتا ہے اور ہمارا جنازہ ہوتا ہے، یعنی یہ تصور ہے ہمارے ہاں دین کا۔ باقی ہماری زندگیوں میں دین کی وہ روح نہیں ہے، وہ محبت، وہ چاہت، وہ جذبہ وہ موجود نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے اندر یہ سوچ اور فکر پیدا ہو۔ تو آپ نے یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر کسی مظلوم کی حاجت کے لیے چل کے جاتا ہے، مشا مع اخیہ فی حاجت، کسی حاجت میں اس کے ساتھ چل کے جاتا ہے، یہ وہ مظلوم ہے جس کا حق تلف کر لیا گیا ہو معاشرے کے اندر۔ تو آپ نے فرمایا اثبت اللہ قدمہ یوم تزول الاقدام، جس دن قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے اس دن اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو ثابت فرما دے گا۔ تو پھر ایسی صورتحال جس سے اہل فلسطین اور اہل کشمیر اور دیگر مظلوم مسلمان جس سے وہ دو چار ہیں، اگر ہم ان کی حمایت میں چل کے جائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری نصرت اور ہماری مدد ضرور فرمائے گا۔ اور اسی طرح ایک اہم حدیث جو آج ہی احادیث تلاش کرتے ہوئے میرے سامنے آئی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی بھی شخص ما ممرن یخذل عمران مسلمن، کہ کسی بھی مسلمان کو اگر وہ بے یار و مددگار چھوڑ دے، کوئی بھی مسلمان، اور ایسی سرزمین میں چھوڑے ینتہک فیہ حرمتہ، جہاں پہ اس کی حرمت، جو مسلمان کا احترام ہے وہ پامال ہو رہا ہو، مسلمان کا احترام پامال ہو رہا ہو، ایسی سرزمین میں اس کو چھوڑ دے اور اس کے ساتھ اس کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد اس جگہ پہ نہیں کرے گا جہاں پہ وہ پسند کر رہا ہوگا کہ میری مدد ہو۔ آپ اس کو آسان سے لفظوں میں یہ سمجھ سکتے ہیں، ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری مدد ہو معاشی طور پر اور دفاعی طور پر، ہمارا کشمیر آزاد ہو، تو اللہ کی نصرت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہم اپنے مسلمان بھائی وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں بستے ہوں ان کی حرمتیں پامال ہو رہی ہوں، ان کی آبرو خاک میں ملائی جا رہی ہو، ان کی بہنوں اور بیٹیوں سے، بلکہ ہماری بہنوں بیٹیوں سے وہ سلوک کیا جا رہا ہو جس کو اسلام نے کسی صورت برداشت نہیں کیا، تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ ہماری پسندیدہ جگہوں پر ہماری نصرت بھی چھوڑ دے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اور پھر اس کے برعکس جو شخص کسی کو ایسے نہیں چھوڑتا، کوئی قوم ہو یا فرد ہو، جب ایسے کسی مسلمان کو نہیں چھوڑے گا، بے یار و مددگار اس کی مدد کرے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس کو اس جگہ پہ، اس قوم کو، اس فرد کو اس جگہ پہ اللہ کی نصرت حاصل ہوگی جہاں پہ وہ چاہتا ہوگا۔ مجھ سے پوچھتے ہو نا کہ آج امت مسلمہ کی کیفیات کیا ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے نصرت کا دائرہ بھی اپنے اپنے تک محدود رکھا، ہم نصرت و حمایت نہیں کرتے۔ اور اگر میں آپ سے یہ شکوہ کروں جاتے جاتے آخری بات، کہ دیکھیے کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کی جو اغیار کے ہاں مسلمان ہو اور ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو، ان کی حرمتوں کو پامال کیا جا رہا ہو، ان کی عزت سے کھیلا جا رہا ہو، کیا میں امت مسلمہ سے یہ درخواست کر سکتا ہوں کہ تم نے جو اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی عزت و آبرو کو خراب کیا اور عزت کی نیلامی کی، اس سے ہمیں کون نجات دلائے گا؟ دیکھیے غیروں سے تو اس وقت ہم شکوہ کریں نا جب ہم خود ایک دوسرے کی عزت کے رکھوالے ہوں۔ یہاں پہ تو مسجدوں کے اندر عزت کے جو ہے وہ رکھوالے نہیں ہوتے، تو باہر ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ تو اس وجہ سے ہمیں ضرور اس بات کو جاننا چاہیے کہ ہم جب تک مسلمانوں کی عزت و آبرو کے اس ضابطے سے آشنا نہیں ہوتے، ہم دوسروں سے بھی مسلمانوں کے لیے عزت کا سوال نہیں کر سکتے اور نہ ان سے چھین سکتے ہیں۔ اس لیے آپ ایک دوسرے کی عزت و آبرو کے رکھوالے بنیں۔ آپ کہیں کہ نہیں تم غیبت کر رہے ہو، یہ غلط ہے، تم نے الزام لگایا، یہ غلط ہے، اور آپ اس کے عدم موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کریں، یقین کریں اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ دوسروں سے امت مسلمہ کی عزت لے کے دے گا جو ہم سے روٹھ چکی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي